بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجرا، خسرا، زنخا اور جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کو کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی جو کہ معاشرتی نظام کے اندر پیدا ہو گئی۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلڈر کے تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام یعنی کلین فیلڈر سنڈروم رکھا ہے۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روح میں پیدا کیا، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماری کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابق کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا۔ جیسے بچہ پیدائشی طور پر نارمل پیدا ہو جاتا ہے، ہر انسان میں 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 40 کرومیٹن پائے جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات کروموسوم کی تبدیلی کے وقت مردوں کے ایک زائد کرومیٹن ایکس ہوتا ہے، اسی طرح مردوں کے 46 کے بجائے 47 کرومیٹر بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموسوم پیدا کرتا ہے اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموسوم کو باپ کی طرف سے ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموسوم ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموسوم ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں دونوں ایکس وائی اور میٹن مل جائیں تو وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرح طرطوسی کتاب تحریر الفواحش حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہجڑے جنات کے اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اور رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع فرمایا۔ جب حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور دعا اللہ تعالی کے نام کی مدد سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہمارے اولاد کو بھی شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ تو اسی طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم سورۃ الشورى میں اللہ نے اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بات یہاں ہجڑے کی کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہے۔
خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف محروم ہوتے ہیں تو بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں سے ایسے رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھا ہے، اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو، کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوی اور علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کرنے لگا، یہ امیر المؤمنین میرا بھائی ایک خواجہ سرائے کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس کے مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے نکاح ہے جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا، تمہاری مشابہت مرد کی طرح یا عورت جیسی؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والیاں پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس ہمارے معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں ان عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کا حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہروں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو عزت و احترام دیا کریں جیسے ہمارے معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کرین فیڈر روم جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔